السلام علیکم۔ عزم، ہمت، استقلال اور قوت ارادی کا دوسرا نام اگر ہم رکھیں تو وہ ساجد خان ہے۔ ساجد خان پاکستان کا ایک بہت ہی مایہ ناز اسپنر ہے جو بہت ہی عرصہ ڈومیسٹک میں پرفارم تو کرتا رہا، لیکن اس کو کبھی کبھی قومی ٹیم میں بالنگ کا موقع بھی دیا گیا۔ وہ ہمیشہ پرفارم کرتا رہا، اس نے جہاں بھی اپنی اننگ کھیلی اس نے اچھا پرفارم کیا، لیکن اس کے باوجود اس کو سلیکٹ نہ کیا جاتا تھا۔ اور آخرکار جب پاکستانی کچھ بھی نہ کر سکے، جب ان کے کوچز کچھ بھی نہ کر سکے، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، بڑے بڑے اچھے پلیئر کچھ بھی نہ کر سکے، تو آخرکار ساجد خان کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ اب ساجد خان جب میدان میں آتا ہے تو وہ اپنی کارکردگی سے چار چاند لگا دیتا ہے، بوڑے بڑوں کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ وہ گورے جو پاکستانیوں کو کچھ بھی نہ سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ گورے جو پاکستانیوں کو دھول چٹا رہے تھے، مار مار کر برا حال بنا رہے تھے، تو اس انسان نے آ کر اپنے اس کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان گوروں کی بری حالت کر دی اور ان کو بتایا کہ پاکستان میں اب بھی اسپنر موجود ہیں۔ پھر دوسرا ٹیسٹ جب پنڈی میں شروع ہوتا ہے تو یہی ساجد خان پھر سے اپنی پرفارمنس کو چار چاند لگاتے ہوئے اپنی کارکردگی کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ دوسری اننگ میں جب بیٹنگ کرتے ہوئے ساجد خان کے اس ٹھوڑی پہ بال لگتی ہے تو وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ منظر پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ساجد خان کو خون بہہ رہا ہے اور وہ کریز پر موجود ہے۔ اس نے ریٹائرمنٹ نہیں لی، اس نے اپنے وطن کی خاطر کھیلنے کو ترجیح دی۔ اس نے یہ بتایا لوگوں کو کہ اگر آپ اپنے وطن کے لیے دل و جان سے کھیلتے ہیں، دل و جان سے محنت کرتے ہیں، اپنے وطن کے لیے لڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ضرور کرتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے اس کامیابی کی، اس محنت کی، اس لگن، اور اس چیز کو دنیا نے بہت ہی اپریشیٹ کیا، لوگوں نے داد دی۔ بلکہ وہ لوگ جو ہمارے سے دشمنی کرتے ہیں، اپنے پڑوسی ممالک انڈیا والوں نے بھی ساجد خان کی اس ہمت، اس استقلال اور اپنی وطن سے محبت کو بہت ہی چاہا اور اس کو بہت ہی اپریشیٹ کیا۔ یہ بات ہوتی ہے جب انسان قوت ارادی سے میدان میں اترتا ہے، عزم و استقلال سے میدان میں اترتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے ایک پرائم ایگزامپل بن جاتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں۔